بیٹل آف حطین، ایک ایسی لڑائی جس کے لیے صلاح الدین نے 10 سال تک پلاننگ کی اور ایک ایسی فتح حاصل کی کہ اگلے 1000 سالوں تک کوئی یروشلم کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکا۔ ایک ایسی لڑائی جو فوج سے نہیں بلکہ دماغ سے لڑی گئی۔ اس لڑائی میں صلاح الدین نے ایسے ٹیکٹکس استعمال کیے کہ جس کی وجہ سے اسے لائن آف اسلام کا ٹائٹل ملا۔ آئیے جانتے ہیں بیٹل آف حطین کی کہانی شروع سے لے کر آخر تک۔ صلاح الدین 1138 میں عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ قردش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بچپن سے ہی انٹیلیجنٹ، فوکسڈ اور ڈسپلنڈ انسان تھے۔ صلاح الدین چھوٹی ہی ایج میں فیملی کے ساتھ سیریا کے کیپٹل ڈیمیسکس میں شفٹ ہو گئے۔ ان کے چچا شیر کوہ سیریا کے بادشاہ نور الدین کے جنرل تھے اور ان کے انڈر ایجپٹ کا ایریا تھا۔ صلاح الدین اپنے چچا کے ساتھ ایجپٹ میں ملٹری کیمپینز پر جایا کرتے تھے۔ اپنی ذہانت اور بیٹل ٹیکٹکس کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں صلاح الدین بہت زیادہ فیمس ہو گیا۔ شیر کوہ کی ڈیتھ کے بعد صلاح الدین نے ایجپٹ سنبھالا۔ صلاح الدین بہت ہی قابل شخص تھا، اس وجہ سے ایجپٹ کے لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے۔ 1171 میں ایجپٹ کے سلطان کی ڈیتھ ہو گئی، اس لیے صلاح الدین کو ایجپٹ کا سلطان بنا دیا گیا۔ 1174 میں نور الدین کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد صلاح الدین سیریا چلا گیا اور وہاں کا بھی سلطان بن گیا۔ صلاح الدین وہ واحد شخص تھا جس پر سب مسلمان ٹرسٹ کرتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ اگر کوئی سب مسلمانوں کا سلطان بن سکتا ہے تو وہ صلاح الدین کے سوا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ صلاح الدین جب سیریا اور ایجپٹ کا سلطان بنا تو وہ سب مسلمانوں کو ساتھ میں لانے لگا۔ کچھ ہی سالوں کے اندر صلاح الدین اپنی ملٹری سکلز اور ڈپلومیسی کی وجہ سے ایجپٹ، عراق، سیریا اور حجاز کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہوا۔ سلطان بننے کے بعد جب صلاح الدین فل پاور میں آیا تو اس کا دھیان یروشلم کی طرف گیا۔ یروشلم مسلمانوں کے لیے بہت ہی سیکریٹ جگہ ہے، لیکن 1099 میں کروسیڈز نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور وہیں پہ قابض ہو گئے۔ کروسیڈز زیادہ تر کرسچنز تھے، اس لیے صلاح الدین چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح یروشلم کو واپس حاصل کر لے۔ اسی مقصد کے لیے صلاح الدین ایک بہت بڑی فوج تیار کرنے لگا۔ اس سے کئی سال پہلے مسلمانوں اور کروسیڈز کے درمیان ٹریٹی ہوئی تھی اور وہ امن سے رہتے تھے، لیکن جس وقت صلاح الدین سلطان بنا اس دور میں کروسیڈز وہ معاہدے توڑ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کرتے اور معصوم مسلمانوں کو شہید کرتے تھے۔ کروسیڈ نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، لیکن صلاح الدین صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سالوں تک انتظار کیا۔ لوگ صلاح الدین کو بزدل اور ڈرپوک کہنے لگے۔ کئی مسلمانوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن صلاح الدین کا صرف ایک ہی جواب ہوتا کہ ابھی نہیں۔ وہ سیکریٹلی ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر رہا تھا۔ 1180 کے بعد صلاح الدین کا مشن کلیئر ہو گیا تھا کہ وہ یروشلم کو آزاد کروانا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے ایجپٹ، عراق اور سیریا سے مسلمان اس کی فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ 1186 میں کروسیڈز کے بادشاہ رینالڈ نے مسلمانوں کے ایک قافلے پر حملہ کر دیا۔ اس نے بہت سارے معصوم مسلمانوں کو قتل کروایا۔ صلاح الدین نے اسے پہلے بھی کئی بار وارننگ دی تھی۔ اس قافلے میں صلاح الدین کے کچھ ریلیٹیوز اور ان کی بہن بھی شہید ہوئی۔ اب صلاح الدین پرسنلی رینالڈ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ رینالڈ کے حملے کے بعد اس نے کلیئر جہاد ڈکلیئر کر دیا۔ اس دور میں کروسیڈز کی آپس کی یونٹی بھی کم پڑ گئی تھی اور یہ مسلمانوں کے لیے حملے کا سب سے بیسٹ وقت تھا۔ جس حملے کی صلاح الدین سالوں سے پلاننگ کر رہا تھا اب اس کا وقت آ چکا تھا۔ اس نے کروسیڈز کو اکسانے کے لیے سب سے پہلے ٹائبیریا پر حملہ کیا۔ ٹائبیریا کروسیڈز کا ایک بہت اہم پارٹ تھا۔ صلاح الدین جانتا تھا کہ اگر اس نے ٹائبیریا پر اٹیک کیا تو کروسیڈز اسے بچانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ یہ صلاح الدین کا بہت بڑا جال تھا۔ ٹائبیریا پر اٹیک کرنے کے بعد صلاح الدین سیدھا حطین پہنچا۔ اس کے ساتھ 30,000 مسلمانوں کی فوج تھی۔ حطین ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس کے دونوں اطراف پہاڑ ہیں اور سینٹر سے ایک راستہ۔ یروشلم سے ٹائبیریا جانے کے لیے صرف وہی راستہ استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد صلاح الدین نے حطین کا سارا پانی روک لیا تاکہ جب کروسیڈ وہاں پہنچے تو انہیں پینے کے لیے پانی نہ ملے۔ وہ جون کا مہینہ تھا اور شدید گرمی تھی۔
जून की तपती गर्मी, एक लंबा सफर और फिर पानी का ना मिलना किसी भी फौज को कमजोर करने के लिए काफी था। सलाहुद्दीन ने अपने आर्मी को हतीन के पहाड़ों में बैठा दिया और अब वो क्रूसेड्स के आने का इंतजार करने लगे। जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। क्रूसेड्स की 20,000 की फौज टाइबेरिया को बचाने के लिए जा रही थी और वो हतीन के रास्ते से ही जा रहे थे। उन्हें किंग गाय और रेनाल्ड लीड कर रहे थे। क्रूसेड्स के सारे लीडर्स और बेस्ट फाइटर्स इसी फौज में ही थे। जैसे ही वो हतीन के पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे, सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि वहां की सारी खुश्क घास को आग लगा दी। आग की वजह से गर्मी और ज्यादा बढ़ गई। क्रूसेड्स पहले से थके और प्यासे थे और अब वो और ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गए। उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि लड़ाई करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। उनके मुकाबले में मुसलमानों की फौज बिल्कुल फ्रेश थी और वो हमला करने के लिए रेडी थे। जब सलाहुद्दीन को लगा कि क्रूसेड्स अब बिल्कुल थक चुके हैं तो उसने अपनी आर्मी को हमला करने का ऑर्डर दिया। मुसलमानों ने एक फुल पावर हमला किया और धड़ाधड़ क्रूसेड्स को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में क्रूसेड्स की पूरी फौज कोलैप्स कर गई। उनके ज्यादातर लोग मारे गए और उनके लीडर्स को पकड़ लिया गया। मुसलमानों के काफिलों पर हमला करने और मुआहदे तोड़ने की वजह से सलाहुद्दीन ने रेनाल्ड को खुद कत्ल कर दिया, जबकि किंग गाय और दूसरे लीडर्स को आज़ाद कर दिया और उन्हें वहां रहने की इजाज़त दी। हतीन की लड़ाई के बाद क्रूसेड्स की मिलिट्री पावर टोटली ख़त्म हो गई। अपनी मेन आर्मी के खात्मे के बाद यरूशलेम अब डिफेंसलेस हो चुका था। अगले 3 महीनों के अंदर अंदर सलाहुद्दीन ने यरूशलेम के सारे इलाकों को फतह कर लिया और इस तरह मुसलमानों को वो इलाके वापस मिल गए जो उनसे 1099 में छीन लिए गए थे। अगले 1000 साल तक यरूशलेम मुसलमानों के पास रहा और अब भी है, लेकिन अब मुसलमान